الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ مائدہ کی آیت 94 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 سوالوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد چند سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے جو اس سورہ کی ابتدائی آیات سے متعلق پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں صورتیں توام ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ نساء اور مائدہ بالکل ایک ہی طریقے سے ختم ہو رہی ہیں، یعنی اس میں بھی آخر میں کچھ سوالوں کا جواب ہے اور اس میں بھی آخر میں کچھ سوالوں کا جواب ہے۔ یہ 5 سوالات ہیں، ان میں سے 2 کا جواب پیچھے گزر چکا، اب تیسرے کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ ایمان والو، اللہ کسی ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا۔ کس لیے؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مقابل کا جملہ حذف ہے اور کون نہیں ڈرتا، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے میں نے لکھا ہے۔ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ احرام کی حالت میں اچانک کوئی شکار نظر آ جانے سے جو آزمائش بالخصوص عرب کے لوگوں کو پیش آ سکتی تھی، اس سے آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان و تقوی کو جانچنا چاہتا ہے، اس لیے خبردار رہو۔ سبت کے دن جس طرح مچھلیاں دریا سے سر اٹھا اٹھا کر بنی اسرائیل کو دعوت شکار دیتی تھیں، وہی صورت تمہیں بھی پیش آ سکتی۔ میں ابتدا میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ احکام کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ احکام ہیں جو ابدی مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ کہ بدکاری نہ کی جائے، جیسے یہ بات کہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی پابندی کی جائے، جیسے یہ چیز کہ منکرات سے اجتناب کیا جائے۔ یہ وہ احکام ہیں کہ جو ابدی مصلحتوں پر مبنی ہیں۔ پھر کچھ احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو ابتلاء کے احکام ہیں، یعنی اصلاً تو ان میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن کسی مقصد کو سامنے رکھ کر لوگوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے، ان کی ثابت قدمی کو آزمانے کے لیے وہ احکام دے دیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بنی اسرائیل کو جو سبت کے معاملے میں احکام دیے گئے تھے وہ ہے۔ یعنی وہاں کیا چیز ہے؟ مچھلیوں کا شکار کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن سبت کے دن یہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اسی نوعیت کا حکم یہ ہمارے لیے تھا۔ اس زمانے میں تو چونکہ اب اس طرح نہ لوگ شکار کرتے ہیں، نہ شکار پر ان کی معیشت کا انحصار رہا ہے، نہ اس طرح قافلے جاتے ہیں، نہ بھوک اور پیاس کی وہ صورت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت سی سہولتیں پیدا کر دی ہیں، لیکن اس زمانے کے عرب کے لیے، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ صدیوں تک رہا ہے، کہہ سکتے ہیں آپ کہ پچھلی صدی تک یہی صورتحال تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرو گے، ہے تو یہ ایک ابدی مصلحت سے متعلق حکم، یعنی اس کے اندر جو چیز تم تک پہنچانا مقصود تھی وہ یہ کہ یہ سرزمین امن ہے، یہ خدا کا حرم ہے، تاکہ اس کی عظمت اور اس کی حرمت کا احساس دلوں میں باقی رہے۔ یہ چیز تو ایک ابدی حقیقت ہے اور آج بھی ہمارے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور پر شکار پر جو پابندی لگا دی گئی، اس میں ابتلاء کا ایک پہلو بھی تھا۔ یہ اس کو واضح کیا ہے اور یہ فرمایا کہ اس حکم کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نیزوں کے سامنے اور تمہارے ہاتھوں کے سامنے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جو سبت کے دن بنی اسرائیل کے لیے مچھلیوں کے معاملے میں پیدا ہو جاتی تھی، اس لیے محتاط ہو جاؤ۔ یہ تنبیہ جس اہمیت کی حامل ہے
استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے بعض پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس تنبیہ کی اہمیت اچھی طرح سمجھنے کے لیے چند باتیں ذہن میں مستحضر کر لیجیے۔ ایک تو یہ کہ شکار بجائے خود بڑی رغبت کی چیز ہے، بالخصوص اہل عرب کے لیے جن کی تفریح اور معاش دونوں چیزوں کا انحصار بڑی حد تک اس زمانے میں شکاری پر تھا۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری یہ کہ جب کسی مرغوب چیز پر کوئی پابندی عائد کی جائے تو اس کی رغبت اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ عربی میں مثل ہے الانسان حریص علی ما منع، انسان جس چیز سے روک دیا جائے اس کا بڑا حریص ہو جایا کرتا ہے۔ اس حرص کا نفسیاتی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ساون کے اندھے کو ہر جگہ ہرا ہرا نظر آتا ہے، اسی طرح اس کو بھی ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو محروم پاتا ہے۔ تیسری یہ کہ یہ مناہی جب اصلاً امتحان کے لیے ہوئی ہے، یہ جو ممانعت ہے، تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پیدا فرمائے کہ اس امتحان کا مقصد پورا ہو۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جن کو انہوں نے بیان کر دیا ہے، خلاصہ کر دیا ہے اس مدعا کا جو یہاں پہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھنا چاہے کہ تم میں سے کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ تو یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے ابتلاء کے احکام بھی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے دیے ہیں۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ احکام کی نوعیت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، یعنی وہ چیزیں جو اصلاً ممنوع ہوتی ہیں اور کسی ابدی مصلحت پر مبنی ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو سد ذریعہ کے طور پر ممنوع قرار دی جاتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ابتلاء کے اصول پر ممنوع قرار دی جاتی ہیں۔ اگر ان کو الگ الگ نہیں سمجھا جائے گا تو ان کی حکمت بھی واضح نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، ان کی نوعیت بھی یہی ہے، یعنی یہ بھی اصل میں ابتلاء کا حکم ہے، لیکن یہ رمضان کبھی زیر بحث آئے گا تو اس کو دیکھ لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کیا، فمن اعتدی بعد ذلک، بعد ذلک یعنی اس تنبیہ کے بعد، اعتداء اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا، فرمایا فلہ عذاب علیم، یعنی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس کی خلاف ورزی میں اگر سرکشی کا پہلو شامل ہو گیا تو سرکشی دردناک عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور یہ معلوم ہے کہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب، عذاب عظیم، عذاب النار، عذاب الحریق، یہ وہ تعبیریں ہیں کہ جو جہنم کی سزا کو آخری درجے میں واضح کرنے کے لیے قرآن میں اختیار کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، ایمان والو شکار نہ مارو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں اتنی بات مقدر ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا، اس کا بدلہ تمہارے معاشی میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ میں نے آیت یہاں تک اس لیے پڑھ دی کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر باقاعدہ بدل لازم کیا گیا ہے، یعنی اس حکم کی اہمیت یہ ہے۔ اب جو اس میں بعض چیزیں زیر بحث آئی ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ بشیم من الصید، یعنی کوئی ایسا شکار ہوگا جس سے تمہیں اللہ آزمائش میں ڈالے گا، تو اس میں بشیم من الصید کے جو الفاظ آئے ہیں ان پر البیان کا نوٹ ہے کہ ان میں شیئن کا لفظ بالخصوص اس کی تنکیر اشارہ کرتی ہے کہ ہر چند یہ آزمائش پیش آئے گی مگر یہ بہت سخت نہیں بلکہ ہلکی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دیا کہ اس امت کے ساتھ بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو بنی اسرائیل کے ساتھ معاملے کی نوعیت یہ نہیں رہی۔ وہ اب بھی اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن کشی اور سرکشی کی عادت کی وجہ سے
بعض موقعوں پہ بڑا سخت معاملہ ان کے ساتھ کیا، اور بالخصوص ابتلا کے احکام میں، لیکن ہمارے اوپر اللہ کا یہ بڑا کرم، بڑا احسان ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا، اس پر البیان کا نوٹ یہ ہے کہ اس سے واضح ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کی حرمت کا حکم اپنی نوعیت کے لحاظ سے ابتلا کے احکام میں سے، یعنی ان الفاظ سے یہ بات واضح ہوئی، یعنی وہ احکام جو محض بندوں کی وفاداری کا امتحان کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، بندوں کے مسالے کے نقطہ نظر سے وہ چونکہ بے حکمت نظر آتے ہیں، یہ ہے وہ اصل بات، یعنی جو ابدی مصلحتوں پر مبنی احکام ہوتے ہیں ان کی حکمت سمجھائی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے سد ذریعہ کے احکام کی حکمت بھی سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن ابتلا کے احکام میں بعض اوقات آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ آخر اس میں کیا چیز پیش نظر ہے۔ جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں تو ان میں انسان کو بھوکا پیاسا رکھ کر کیا چیز پیش نظر ہے، یعنی اگر کسی آدمی کو اس سے روکا گیا، آدمی کیا سارے انسانوں کو روکا گیا کہ وہ بیویوں کے سوا کسی اور عورت کی طرف رغبت نہیں رکھیں گے، تو یہ ایک ابدی مصلحت ہے جو اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ تمدن کے استحکام کے لیے یہ چیز ناگزیر ہے۔ اگر زنا پر معاشرت کی بنیاد رکھ دی گئی تو پھر نکاح کا ادارہ قائم نہیں رہ سکتا، عفت اور عصمت کے اگر تصورات ختم ہو گئے تو پھر خاندان وجود میں نہیں آ سکتا، رشتوں کے اندر جو تقدس ہے پھر اس کو قائم رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ ظاہر ساری باتیں پھر واضح ہو جاتی ہیں اور واضح کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے صبح سے لے کے شام تک، بیویوں سے تعلق نہ رکھے درا حالے کے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا ہے، یہ چیز سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو بظاہر اس طرح کی چیزیں بے حکمت نظر آتی ہیں، لیکن کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے وہ ہے جس کو بیان کیا، یعنی وہ احکام جو محض بندوں کی وفاداری کا امتحان کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، بندوں کے مسالے کے نقطہ نظر سے وہ چونکہ بے حکمت نظر آتے ہیں، اس لیے خدا کو بن دیکھے ماننے اور اس سے بن دیکھے ڈرنے والوں کو دوسروں سے الگ کر دینے کے لیے ایک کسوٹی بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو احکام ہوتے ہیں یہ پھر ایک معیار بن جاتے ہیں کہ کون ہے کہ جس نے خدا کی سچی معرفت حاصل کر لی، اب وہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے، اب وہ جو کچھ کرتا ہے یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ نمایاں ہو جاتی ہے ان احکام کے معاملے میں۔ چنانچہ روزے میں بھی دیکھیے اسی چیز کو نمایاں کیا ہے، یعنی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف فرمائی ہے، یہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ تمہیں دین پر عمل کرنا چاہیے اس طرح کہ تم محسن ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم یہ خیال کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس ہے جس کے ساتھ جب بندہ جیتا ہے تو سب سے بڑھ کر انہی احکام میں یہ نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے روزے کے بارے میں یہ واضح کیا ہے کہ اس میں انسان مجسم اطاعت بن جاتا ہے، یعنی خدا ہے، میرا ایک پروردگار ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو گویا وہ چیز جس کو خدا کی اطاعت کہتے ہیں وہ محض ایک حکم کی پیروی نہیں رہتی بلکہ وہ پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے یہ احکام دیے جاتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والا کون ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ آزمائش اس لیے پیش آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ممیز کر لے جو غیب میں رہتے ہوئے اسے ڈرتے ہیں۔ یہ اصلی امتحان ہے جس میں ہم کو دنیا میں ڈالا گیا ہے، یعنی خدا سامنے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو دکھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال بن دیکھے ہم اپنی عقل سے، اپنی فطرت سے اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی تذکیر سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے وہ محکم استدلال سامنے آتا ہے جو فیصلہ کن حد تک ہمیں خدا کے قریب لے جاتا ہے، پھر اس کے احکام ملتے ہیں۔ ان احکام میں وہ بھی ہیں جو ہماری ہی مصلحتوں پر مبنی ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جن میں ابتلا پیش نظر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان بندوں نے مجھ کو پہچانا، مجھے مانا، میرے بارے میں یہ یقین کیا کہ ایک دن میری بارگاہ میں ان کو پیش ہونا ہے، اور پھر دیکھو اب میں ان کو آزما رہا ہوں اور یہ اس میں بن دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے احکام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی تشریح ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہ ممنوع ہے، یعنی اگلے جملے کے لیے ضروری ہے کہ اتنی بات مقدر مانی جائے۔
ومن قتلہ منکم متعمدن، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا، یعنی اس میں دیکھیے متعمدن کی شرط لگا دی ہے، غلطی ہو گئی وہ معاف کر دی جائے گی۔ حج کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے اس چیز کو مقدم کر دیا، اس کو مؤخر کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ لا حرج۔ لیکن متعمدن، جانتے بوجھتے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا تو اس میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اس کا بدلہ تمہارے معاشی میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے، یعنی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح کے جانور کا شکار کیا ہے۔ نیل گائے کا شکار کیا ہے تو ادھر اس کے ہم پلہ گائے موجود ہے، ہرن کا شکار کیا ہے تو ادھر اس کے ہم پلہ بکری یا بکرا یا بھیڑ موجود ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، یعنی تم خود نہیں کرو گے۔ یحکم بہا ذوا عدل منکم ہدین بالغ الکعبہ، اور یہ جو جانور ہے یہ پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ نیاز کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا، یہ ہدی کا جانور بن جائے گا اور اس کو کعبے میں قربان کیا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا ہدین بالغ الکعبہ او کفارۃ طعام مساکین، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، متعذر ہو جائے، کوئی زحمت ہو اس میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو غلطی کی ہے اس کے کفارے کے لیے تمہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، طعام و مساکین، او عدل ذالک صیامن، یا اسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے، لیذوق وبال امرہ، یہ ہے کفارے کی حقیقت، یعنی تاکہ وہ یہیں اس کی سزا بھگت لے، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی سزا یہیں چکھ لے، اللہ کے ہاں قیامت میں گرفت نہ ہو، اس کے اوپر یہ تاوان، یہ جرمانہ یہی عائد ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی مالی تاوان ادا کرنا یا کفارے میں کوئی چیز کرنا یا اسی طریقے سے پھر جو سزائیں ہیں وہ، تو یہ سب کی سب جتنی چیزیں ہیں یہ مختلف نوعیت کی تادیبی کی صورتیں ہیں۔ میں نے دیت کے معاملے میں بھی یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کچھ نہیں مگر یہ کہ مالی تاوان ہے، اور دنیا بھر میں اس وقت بھی جو قانونی نظام ہے اس میں جس طریقے سے مثال کے طور پر کسی آدمی کو قید کیا جاتا ہے یا کسی آدمی کو کوڑے مارے جاتے ہیں یا کسی آدمی کو قتل کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس پر مالی تاوان عائد کر کے جرمانہ کر کے بھی اس کو سزا دی جاتی ہے۔ چھوٹے جرائم میں بالعموم اس کا رواج ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور ارشاد ہوا عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ ومن عادا فینتقم اللہ من، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اندازہ کیجیے ابتلاء کے احکام کا معاملہ کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، یہ معلوم ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بار بار کی تنبیہ کے باوجود سب کے معاملے میں خلاف ورزی کی تو انتہائی سخت سزا دی گئی، یعنی وہ سزا معلوم ہے، قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے اس کا، ان کی شخصیتیں مسخ کر دی گئی، وہ انسان نہیں رہے۔ تو یہ بہت سخت معاملہ ہے کیونکہ یہ در حقیقت خدا کے مقابلے میں سرکشی ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا، آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اپنے احکام دیے، پھر ان احکام کے معاملے میں ابتلاء کے موقع پر سرکشی اختیار کر لی گئی تو یہ ناقابل معافی ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ پھر اللہ بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اس پر بیان کا نوٹ ہے، یہ تنبیہ نہایت سخت ہے، حقیقت یہی ہے۔ ابتلاء کے احکام چونکہ بندوں کی وفاداری کا امتحان ہوتے ہیں، اس لیے ان کی خلاف ورزی یا ان سے بے پرواہی کی سزا بھی نہایت سخت ہوتی ہے۔ جو چیز تھی ہی امتحان کے لیے خصوصی طور پر حکم دیا گیا، جس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا، اس میں خلاف ورزی ہوئی، اور خلاف ورزی بھی کیسے؟ تنبیہ کے باوجود، من عادا، یعنی اسی بات کو دہرا دیا، سرکشی کے مقام پر پہنچ گئے، یہ پھر قابل معافی نہیں ہے۔ خدا کے ماننے والوں کو اس پر ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے، یعنی
ہمیشہ یہ چیز اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ خلاف ورزی کوئی معمولی خلاف ورزی نہیں ہے۔ تو نہایت سخت تنبیہ کے اسلوب میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ زبردست ہے، وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے۔ یعنی یہاں یہ وضاحت کر دی کہ یہ احکام سمندر یا دریا کے شکار کے معاملے میں نہیں ہے، تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے، تمہارے اور تمہارے قافلوں کے زاد راہ کے لیے متاع لکم وللسیارہ، یعنی اس میں یہ ملحوظ ہے کہ چونکہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے اس طرح کی پابندی لگا دی جائے تو بعض اوقات انسان کے لیے اس کو نبھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اتنا ہی بار ڈالتا ہے جس کا تحمل انسان کر سکتا ہے۔ یہ جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں جن میں بسا اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، سزا بھی ہوتی ہے، یہ سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے، آخرت میں بھی دی جائے گی، یہ آیت اس کو بیان نہیں کرتی، یہ اصل میں اللہ کی شریعت کے تحمل کو بیان کرتی ہے کہ اللہ نے اپنی شریعت میں اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی ایسا حکم نہ دیا جائے جس کا بار اٹھانا انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی رعایت ملحوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جائز کر دیا ہے، کس لیے؟ متاع لکم وللسیارہ، تمہارے اور تمہارے قافلوں کے زاد راہ کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو خشکی کا شکار البتہ حرام کیا گیا، یعنی پھر تاکید فرما دی۔ یہ بات یاد رکھنا، یعنی جیسے ہی ایک استثناء بیان کیا پھر تاکید کے اسلوب میں فرمایا کہ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو وہ البتہ حرام ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اب ظاہر ہے کہ یہاں اتنی بات مقدر ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اس معاملے میں غلطی نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، یعنی گویا بتا دیا کہ یہ معاملہ قیامت میں سختی کے ساتھ زیر بحث آنے والا ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی غلطی نہ کرنا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس پورے حکم کا خلاصہ یہ ہے، یعنی یہاں پر اب گویا یہ حکم ختم ہو گیا، اس پورے حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت صرف خشکی کے جانوروں کے لیے، یعنی اب اس قانون کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حالت احرام میں جو شکار منع کیا گیا ہے تو یہ صرف خشکی کے جانوروں کے لیے ہے۔ دریائی جانوروں کا شکار کرنا یا دوسروں کا کیا ہوا خشکی کا شکار کھا لینا دونوں جائز، یعنی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دریائی جانوروں کے معاملے میں یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ خشکی کے سفر میں اگر زاد راہ تھڑ جائے تو اسے کسی نہ کسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن دریائی سفر میں اس طرح کے موقعوں پر شکار کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا، یہ میں پہلے واضح کر چکا۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ لوگ اس رخصت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، خشکی کا شکار ہر حال میں ممنوع ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کی 3 صورتیں یہ اس آیت میں بیان ہو گئی۔ جس طرح کا جانور شکار کیا گیا ہے اسی قبیل کا کوئی جانور گھریلو چوپایوں میں سے قربانی کے لیے بیت اللہ بھیجا جائے، ایک صورت یہ۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس جانور کی قیمت کی نسبت سے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یعنی ایک اندازہ کیا جائے کہ اس جانور کی اتنی قیمت ہوتی، اس کی نسبت سے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ یہ بھی دشوار ہو تو اتنے روزے رکھے جائیں جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا کسی شخص پر عائد ہوتا ہے، یعنی اس کے لحاظ سے روزوں کا اندازہ کر کے روزے رکھ لیا جائے۔ رہی یہ بات کہ جانوروں کا بدل کیا ہے، یعنی اب ظاہر ہے اس میں سوال پیدا ہوا نا کہ یہ بتا دیا گیا کہ اسی قبیل کا کوئی جانور، تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پھر وہ کیا جانور ہوگا۔ رہی یہ بات کہ جانوروں کا بدل کیا ہے، یا اگر جانور کی قربانی متعذر ہے، کرنی ممکن نہیں، تو اس کی قیمت کیا ہوگی، یا اس کے بدلے میں کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا کتنے روزے رکھے جائیں، تو اس کا فیصلہ مسلمانوں میں سے 2 ثقہ آدمی کریں گے۔
یعنی انسان چونکہ اپنے آپ کو رعایت بھی دیتا ہے اور بعض اوقات سختی کا رجحان بھی ہوتا ہے، تو دو آدمیوں کے سپرد کر دیا جائے گا، وہ نہایت مناسب طریقے سے یہ فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس کا فیصلہ مسلمانوں میں سے دو ثقہ آدمی کریں گے تاکہ جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنے نفس کی جانبداری کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اور ظاہر ہے اس میں فیصلہ کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ وہ اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ ایک حد تک تنبیہ ہونی چاہیے، ایسی رعایت نہ کریں، ایسی سختی نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کریں اور اس کے لیے کوئی جانور تجویز کر دیں یا پھر روزے یا جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو اسی اصول پر اس کے لیے ایک قانون کی حیثیت سے نافذ کر دیں۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ طریقہ تم اختیار کرو گے اس معاملے میں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ ارشاد ہوا اللہ نے حرمت والے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے۔ یعنی اب چونکہ حرمتیں ذکر ہو رہی ہیں حالت احرام کی، اسی ذیل میں یہ تنبیہ کر دی ہے کہ یہ سب شاعر ہیں اور ان سے متعلق کس قدر محتاط رہنا چاہیے۔ تو کعبے کا ذکر کیا ہے کہ یہ قیاما للناس ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ قیاما للناس آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت 125 میں یہی مفہوم لفظ مثابہ سے ادا کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جو لوگوں بالخصوص ذریت ابراہیم کے لیے اسی طرح دینی سیادت کا مرکز ہے جس طرح مختلف قوموں کے دارالحکومت ان کی سیاسی قیادت کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہ قیاما للناس سے مقصود یہ ہے کہ ہماری ایک تو سیاسی وحدتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہم پاکستانیوں کے لیے پاکستان اہمیت رکھتا ہے، ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور اس لحاظ سے ہماری سیاسی طاقت کا ایک نشان ہے یا اس کی علامت ہے۔ یہی معاملہ دوسرے ممالک کا ہے، لیکن ہماری دینی وحدت کا مرکز بیت اللہ ہے، بیت اللہ الحرام۔ یہ ہے وہ عبادت گاہ، یہ وہ معبد ہے کہ جس کو پوری دنیا میں توحید کے ماننے والوں کے لیے بالخصوص ذریت ابراہیم کے لیے، اس لیے کہ وہ ایک خاص منصب پر فائز کیے گئے ہیں جو منصب دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا گیا، ان کے لیے ان کی جو سیاسی طاقت ہے اس کے مراکز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دینی قوت کا، ان کی دینی سیادت کا، ان کی دینی پیشوائی کا مرکز یہ ہے، اور اس لحاظ سے وہ ہمارا دینی لحاظ سے دارالحکومت ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو واضح کیا کہ وہ قیاما للناس ہے، اور یہ حرمت اس کو اللہ نے عطا کی ہے، یہ عزت اس کو اللہ نے عطا کی ہے۔ پھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے، اور حرمت کے مہینوں، قربانی کے جانوروں، شہر الحرام والہدی والقلائد، اور ان سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرا دیا ہے۔ کون سے جانور؟ جن کے گلے میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے ڈال دیے گئے، ان کو قلائد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی وہ جانور جو اللہ کے گھر میں قربانی کے لیے بھیجے جائیں، اور وہ جانور جن کے گلے میں نظر کی علامت کے طور پر، یہ اسی کی تشریح ہے، پٹے ڈال دیے گئے ہوں، یہ وہ جانور ہیں کہ جن کو خدا نے شعیرہ ٹھہرا دیا ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے شعیرہ ٹھہرائے گئے ہیں کہ تم پر واضح رہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ارشاد فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی۔ اس میں جو اہم باتیں ہیں ان پر البیان کے نوٹ دیکھ لیجئے۔ شہر الحرام پر میں نے لکھا ہے، اصل میں شہر الحرام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے مراد یہاں کوئی مخصوص مہینہ نہیں بلکہ تمام اشہر حرم کے لیے یہ لفظ ایک اسم جنس کے طور پر آیا ہے۔ چونکہ شہر الحرام ہے نا، اشہر کا لفظ نہیں آیا، تو یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد اشہر حرم ہی ہیں، یہ یہاں جنس کے مفہوم میں آ گیا ہے، اور یہ بھی طریقہ ہے عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کا۔ پھر اس کے بعد ایک مزید نوٹ یہ ہے کہ لفظ شاعر
یہ جو ترجمہ کیا ہے میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو مرکز بنایا ہے اور حرمت کے مہینوں، قربانی کے جانوروں، ان سب جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نظر کی علامت کے طور پر، ان کو شعیرہ ٹھہرا دیا ہے۔ یہ شعیرہ ٹھہرا دیا ہے کہ الفاظ آیت میں نہیں ہے، آیت میں جو لفظ نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے لکھا لفظ شاعر اس جملے میں حذف ہے، اس لیے کہ سیاق کلام سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عربیت کا اسلوب ہے کہ اگر سیاق کلام ایک چیز پر دلالت کر رہا ہے اور وہ واضح ہے تو الفاظ میں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، تو یہ عربیت کے عام اسلوب ہی پر یہاں حذف کر دیا گیا ہے، لیکن ترجمے میں اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مزید نوٹ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شاعر اس لیے مقرر کیے ہیں کہ تم پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے لکھا ہے آیت میں جن شاعر کا ذکر ہوا ہے وہ نظر کی تمثیل ہے، یعنی یہ شاعر کیا ہیں؟ ظاہر ہے حج سے متعلق، بیت اللہ سے متعلق، معبد سے متعلق جو شاعر ہیں یہ نظر کی تمثیل ہے۔ انسان جب اس تمثیل کا حصہ بن کر بیت الحرام کا سفر کرتا ہے تو قدم قدم پر جس حقیقت کی یاد دہانی حاصل کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، یعنی ابتلا کا حکم ہے، کوئی دوسری مصلحت نہیں ہے۔ روزے میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی اسی وجہ سے یہ فرمایا کہ میں خاص اس کی جزا دوں گا، اس لیے کہ بندے نے یہ کام ہی میرے لیے کیا ہے، کوئی اور مصلحت پیش نظر نہیں تھی۔ تو یہ چیز اس چیز کو بالکل انسان کے اوپر آخری درجے میں واضح کر دیتی ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کو آپ سمجھنا چاہیں، یہاں یہ اشارات کی نوعیت میں ہے، لیکن روزے میں یہ بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے دن ڈھلتا چلا جاتا ہے، بھوک اور پیاس غلبہ پاتی ہے، اندر سے آدمی بے بس ہوتا چلا جاتا ہے، خاص طور پر سخت گرمی کے روزوں کا تصور کیجئے، اس موقع پر اگر یہ یقین نہ ہو کہ میرا پروردگار دیکھ بھی رہا ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے تو انسان اس ابتلا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کا نتیجہ بیان کیا ہے، اور دیکھیے کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ فرمایا یہ شاعر اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ابتلا کے احکام اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ یاد دہانی ہو۔ ایک پہلو وہ تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے ڈرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے ڈرے گا وہ اسی لیے تو ڈرے گا کہ اس کو اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا یقین ہوگا، تو گویا اللہ کے علیم و خبیر ہونے کی یاد دہانی بن جاتے ہیں یہ احکام۔ دیکھیے کس خوبی کے ساتھ وہ مصلحت واضح کر دی ہے کہ جو اس حکم میں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہماری جانی پہچانی مصلحت تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ میری معرفت کے لیے، میری صفات کے استحضار کے لیے یہ ابتلا کے احکام کتنی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ انسان جب اس تمثیل کا حصہ بن کر بیت الحرام کا سفر کرتا ہے تو قدم قدم پر جس حقیقت کی یاد دہانی حاصل کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے اور وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ تمام خشیت و تقوی اسی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے بغیر نہ خشیت پیدا ہو سکتی ہے نہ تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا یقین ہے جس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ پیدا نہیں ہوئی تو دین کی حقیقت ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنی، اور نہیں بنی تو وہ تطہیر اور تزکیہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا جو جنت کا دروازہ کھولے گا۔ اور یہی ایمان و اسلام کی روح ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو فعلاً بھی بیان کیا اور صفتاً بھی۔ آیتوں پر غور کیجئے تو وہ صفات کے طور پر بھی آئی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فعلاً بھی بیان کر دیا ہے، اس لیے کہ خدا کا علم ماضی، حاضر، مستقبل، ظاہر، باطن، غائب، موجود، مضمر سب پر محیط ہے، کوئی چیز بھی اس کے احاطے سے خالی نہیں۔ اور انسان کا خدا کے علم کے متعلق یہی عقیدہ ہے جو اس کے اندر خشیت بالغیب پیدا کرتا ہے، یہی چیز ہے جس سے خدا کی سچی خشیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ مال الرسول الا البلاغ، پیغمبر پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اب یہ متوجہ کیا ہے، پیغمبر پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب،
ولو اعجبک کثرت الخبیث، کہہ دو کہ پاک اور ناپاک دونوں یکساں نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، سو اللہ سے ڈرتے رہو عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ تنبیہ کے بعد تنبیہ کا اسلوب جس چیز کو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو خبردار رہو، تمہارا کوئی عمل بھی اس سے پوشیدہ نہ رہے گا، اور وہ جس طرح بخشنے والا اور مہربان ہے اسی طرح سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے یہ حقیقت تم پر واضح کر دی ہے، اب آگے تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو خدا خیر مطلق اور سراپا حق و عدل ہے، وہ برائی اور بھلائی کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو فرمایا نا کہ ناپاک اور پاک دونوں یکساں نہیں ہیں، اس میں کیا چیز ملحوظ ہے؟ وہ برائی اور بھلائی کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کر سکتا، اکٹھا نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ برائی کی کثرت تمہیں فریفتہ کر لے، اور برائی کی حقیقت بھی واضح کر دی کہ وہ اصل میں کیا ہے، وہ اصل میں خبائث ہے۔ برائی کی کثرت تمہیں فریفتہ کر لے، مگر خدا کے ہاں یہ کثرت کوئی وزن نہیں رکھتی، وہ صرف پاکیزگی کو قبول کرے گا، اور اس کے حضور میں وہی لوگ فلاح پائیں گے جو نیکی اور خیر کو اختیار کریں گے۔ یعنی نیکی ہی پاکیزگی ہے اور پاکیزگی ہی نیکی ہے، نیکی ہی خیر ہے اور خیر ہی نیکی، اور خدا کے حضور میں وہ چیز ہے کہ جو قبول ہوگی۔ علم و عمل کی ناپاکی اور خباثت کے لیے اس کے ہاں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں علم و عمل کی ناپاکی کو، برائی کو، خباثت کو بالکل یکساں رکھ کے بتا دیا ہے کہ اصل میں وہ کیا چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، یعنی تمہارا تزکیہ، تمہاری پاکیزگی، علم میں بھی اور عمل میں بھی۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو، اللہ کسی ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے حدود سے تجاوز کیا، اس کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، یہ ممنوع ہے، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا، اس کا بدلہ تمہارے معاشی میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ یہ نیاز کی حیثیت سے کعبے پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اسی کے برابر روزے رکھنا ہوں گے، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ زبردست ہے، وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے، تمہارے اور تمہارے قافلوں کے زاد راہ کے لیے، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ خشکی کا شکار البتہ حرام کیا گیا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے، اور حرمت کے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرا دیا ہے جن کے گلے میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ یہ اس لیے شعیرہ ٹھہرائے گئے ہیں کہ تم پر واضح رہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی۔ پیغمبر پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ کہہ دو کہ پاک اور ناپاک دونوں یکساں نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، سو اللہ سے ڈرتے رہو عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر